BBC اردو کے پروگرام سیربی میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں جاوید سمرو۔ حکمران جماعت کے سینئر رہنما مشاہد اللہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ 1 برس پہلے PTI کے دھرنوں کے دوران وزیر اعظم ہاؤس پر مسلح کارروائی کی کوشش کی گئی تھی۔ تو وہ یہ تھی کہ 2 گاڑیوں میں 25 کلیشن کوفے تھیں اور وہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لے جانے کی کوشش کی گئی، جو کہ فوج ہی کے کچھ لوگوں نے روکا تھا، ان کو جانے نہیں دیا تھا۔ ترک کردوں کو شکایت کہ آخر ان کے پیاروں کی لاشیں ان کے حوالے کیوں نہیں کی جا رہی۔ اور کلک میں آپ کو لے چلیں گے اس نیوکلیئر پلانٹ میں جہاں خطرے کے پیش نظر انسانوں کی جگہ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اور وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے دوران وزیر اعظم اس لیے اپنی سرکاری رہائش گاہ چھوڑ گئے تھے کیونکہ وہاں خون خرابے کا خدشہ تھا۔ گزشتہ برس کے دھرنوں کو 1 سال مکمل ہونے پر BBC کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مشاہد اللہ خان نے کہا کہ ISI کے اس وقت کے سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام حکومت مخالف سازش میں شریک تھے۔ نامہ نگار آصف فاروقی نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے خیال میں اس معاملے میں فوج شامل تھی؟ فوج اس میں ایز اے انسٹیٹیوشن شامل نہیں تھی۔ اگر شامل ہوتی تو پھر وہ جب بھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے بڑی کامیابی سے پھر اتنا لمبا چوڑے دھرنے شرنے کرانے کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا، کہ فوج یکسوئی اگر ہوتی پھر کون سا ایشو تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ اس دھرنے وغیرہ کے پیچھے پسے پشت نہیں تھے؟ نہیں، وہ نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے تو پھر دھرنے بغیر ہی کام ہو جاتا۔ اچھا، 28 اگست کو پھر پرائم منسٹر نے ملاقات کی آرمی چیف کے ساتھ اور ان سے درخواست کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس میٹنگ میں مطلب کیا ہوا؟ کیوں میٹنگ ہوئی تھی؟ وہ میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید IB نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں، اس میں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے، میں نے خود تو نہیں سنی لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں۔ کس کی آڈیو ٹیپ؟ اس میں اس کا بھی آواز تھی اور کئی لوگوں کی آوازیں تھیں، لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی۔ تو جب اس میٹنگ میں وہ ٹیپ چلی اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی آواز اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھی، تو پھر جنرل راحیل شریف کا کیا اس پہ رد عمل تھا؟ راحیل شریف کا رد عمل یہ تھا کہ جی جب انہوں نے یہ اس سے پوچھا ان سے ظہیر الاسلام عباسی سے کہ یہ آپ ہی کی آواز ہے، ان کو بلایا گیا میٹنگ؟ بلایا گیا باقاعدہ۔ پہلے وہ میٹنگ میں نہیں تھے؟ نہیں، پہلے نہیں تھے۔ جب یہ ٹیپ چلی اس کے بعد ان کو بلایا؟ وہ حیرانگی ہوئی انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں بلایا۔ اسی وقت ان کو فون کیا جی کہ آپ آئیں؟ وہ آ گئے تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ ہی کی آواز ہے، تو ان کا جی بالکل میری آواز ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بس جو مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں۔ اس میں کیا تھا ایسا اس آواز میں؟ اس میں مطلب کہ یہ جو دھرنے کی کانسپریسی اور مطلب کہ اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا، پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ ٹچ اینڈ گو والی بات تھی۔ اور وہ یہ بھی باتیں انالیسز لوگ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں راحیل شریف کے بھی خلاف اس میں کوئی کانسپریسی کا ایک مواد موجود تھا، اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ جنرل راحیل شریف اور کی بھی چھٹی کرانے کی باتیں ہو رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال نہیں، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن یہی ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان کچھ اس طرح کی خلیج اور اختلافات پیدا کر کے پرائم منسٹر صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ راحیل شریف صاحب کے خلاف ایکشن لیں، اور جب وہ ایکشن لیں تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اس ایکشن کو نہ ہونے دیں اور اس کو سب کو انڈو کر کے خود وہ جو ہے اقتدار سنبھالنے کی کوشش کریں۔ یہ 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا اسی تھا طرح سے ملتا جلتا تھا، لیکن وہ مطلب کہ ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا۔ جب یہ سب بہت پیک پہ تھا، وزیر اعظم کی چیف سے ملاقات ہو گئی، اس کے ایک دن بعد وزیر اعظم صاحب رائیونڈ چلے گئے۔ یہاں پہ بڑی ٹینشن بنی ہوئی تھی، یہاں پہ دھرنے ہو رہے تھے، وزیر اعظم صاحب رائیونڈ میں تھے۔ تو جو حالات تھے، PTV پہ قبضہ ہو گیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پہ بھی حملہ ہوا، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف لوگوں نے چلنا شروع کر دیا۔ پھر اس طرح کی خبریں آئیں کہ جی 2 گاڑیاں پکڑی گئی ہیں جس میں 25 کلیشن کوفے تھیں اور وہ جا رہی تھیں ادھر
پرائم منسٹر ہاؤس. یہ خبریں کہاں سے آئی تھیں؟ مطلب حکومت کی اپنی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے, سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں. تو وہ یہ تھی کہ 2 گاڑیوں میں 25 کلیشن کوفے تھیں اور وہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لے جانے کی کوشش کی گئی, جو کہ فوج ہی کے کچھ لوگوں نے روکا تھا, ان کو جانے نہیں دیا تھا. اس طرح کی خبریں تھیں. تو وہ کیوں کلاشن کوفے پرائم منسٹر؟ اس لیے یہ بھی میں نے جب پوچھا تو بتایا یہ گیا کہ جی وہاں پہ کچھ لوگ پہنچ چکے تھے ان کے, اور وہ شاید وہ اس کو استعمال کر کے وہاں پہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ فائرنگ ہوتی, کچھ ہوتا. مطلب مسلم لیگ کے رہنما مشاہد اللہ خان سے آصف فاروقی نے بات کی, اور انہی انکشافات کے تناظر میں ہماری نامہ نگار ارم عباسی نے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما اسد عمر سے بات کی اور پہلے حکومت کی جانب سے دھرنے میں خفیہ ادارے کے افراد کے شامل ہونے کے الزامات پر ان کا رد عمل جاننا چاہا. جی تو حکومت کو پوچھنا چاہیے, وہ بتا رہے خفیہ اداروں کے لوگ تھے. اچھا آپ مان نہیں رہے کہ ان میں تھے یا نہیں تھے؟ مجھے کیا پتا, میں تو لندن میں تھا ہی نہیں, مجھے کیا پتا کہ وہاں پہ تھے. آپ کو ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا, لیکن میں بات کچھ اور کرنے والا تھا. یہ کام میں کر سکتا ہوں, یہ کام آپ کر سکتی ہیں. الزام لگا دیا, یہ ہوا تھا اور اس کو چلے گئے. حکومت نہیں یہ کر سکتی. حکومت کا کام ہے آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا. تو حکومت کہتی ہے کہ آئی بی کے پاس ایسی آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں, ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے یا کوئی انفارمیشن؟ حکومت سے سنتے ہیں ہم, بالکل چلائیں نا, ٹی وی پہ چلائیں, کورٹس کے, بٹ مور امپورٹنٹلی کورٹس کے اندر پریزنٹ کریں, ٹانگ دے سب کو. اسد عمر کی کوئی آڈیو نظر آتی ہے نا, وہاں پہ سنائی دیتی ہے کہ وہ سازش کر رہا تھا فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے سازش کر رہا تھا, ٹانگ دیں اسد عمر کو. ایک اور بات جو کہ حکومت جو موقف اختیار کری ہے اور وہ کہتی بھی آئی ہے کہ دھرنے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے, ان کے پاس رپورٹس تھیں کہ وہ اسلحہ لے کر آ رہے تھے اور جو ہے ان کا وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنے کا پروگرام تھا. تو پھر حملہ کیا کیوں نہیں؟ دیکھیں اسلحہ لے کے آ رہے تھے, مجھے کیا پتا, وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے تھے, ہو سکتا ہے کوئی اسلحہ لے کے آتا ہو, میں یہ تو نہیں بول سکتا. ہاں میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں تو گزرتا, میں تو زمین پہ ہوتا تھا, وہاں سے ان کے سے گزر کے آتا تھا ہزاروں لوگوں سے, تو مجھے ایسے ٹکراتے ہوئے کسی کی گن مان کے فیل نہیں ہوا, بٹ اٹ از انٹائرلی پاسبل, ہو سکتا ہے لے کے آئے. اگین میں پھر وہی کہوں گا, میں پکڑنا تھا. دھرنوں کے دوران جتنے نعرے لگے ان میں سے کوئی بھی آپ کے خیال میں پارٹی کا کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں تھا جو غلط نہیں تھا؟ بالکل غلطیاں کہ ٹیکٹیکلی ہم نے غلطیاں کی, جس طریقے سے ایکسیکیوٹ کیا گیا اس میں لیک آف کوآرڈینیشن تھی اور وہاں پہ غلطیاں کی گئیں. کچھ جو میسیجز دیے ہوئے اس کے اندر غلطیاں تھیں, بالکل ٹھیک. لیکن جو سب سے اہم جو چیز تھی جو میرے خیال میں ایک ایرر تھا, اس میں ایکچولی مشاورت ہوئی نہیں تھی. وہ اتنا فاسٹ پیس, وہ 1 ہفتہ تھا نا جو سول نافرمانی کی کال تھی, میرے خیال میں وہ wasn't well thought out, because ایک تو اس کا مورل اسپیکٹ ہے کہ ریاست کے خلاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, دوسرا جو ہے اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ ہے پریکٹیکلٹی. کین یو ڈو دس؟ کیا سیکھا اس سے آپ نے؟ اچھا 2 چیزیں اس کے اندر. ایک تو the need for simply because آپ موبلائز کر سکتے ہیں بے تحاشا لوگوں کو, اس سے آرگنائزیشن اور پلاننگ کی جو ضرورت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. سو پہلے پارٹ کے اندر تو دیٹس دی, میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں, اور دوسرے کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ایک پروسیس کے تھرو گزر کے چیئرمین تک چیزیں پہنچے. آپ مطمئن ہیں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے؟ عمران خان صاحب مان چکے ہیں, وہ بھی مطمئن ہیں. آپ کے جو سپورٹرز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, ان تک یہ پارٹی کا میسج کیوں نہیں پہنچتا؟ وہ کیوں ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے جو کہ آپ نے مان لیا؟ کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت میں یقین رکھتی ہے, کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتی ہے, رول آف لاء میں یقین رکھتی ہے. ہماری جو بھی ہم ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے اسی کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو اچیو کرنی تھی. اس کے لیے ایک آربیٹر کی ضرورت تھی, نیوٹرل آربیٹر, اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. کیس آپ عدالت میں جب لے کے جاتے ہیں ضروری نہیں فیصلہ آپ کی پسند کا ہے, لیکن آپ وہ مانتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کی. اور اب ایک مختصر نظر دیگر اہم خبروں پر. سرد جنگ کے دنوں کے دشمن امریکہ اور کیوبا کے درمیان بحال ہونے والے تعلقات میں آج تاریخی دن ہے. سن 1945 کے بعد سے جان کیری کمیونسٹ ریاست کیوبا کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ بنے ہیں. وہ ہوانا میں دوبارہ کھلنے والے امریکی سفارت خانے میں امریکی پرچم بلند کر رہے تھے. تاہم محض 1 دن قبل سابق رہنما فیڈل کاسٹرو نے اپنی 89ویں سالگرہ پر امریکی پالیسیوں پر تنقید کی تھی.
यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में सारी रात जारी गर्म बहस के बाद यूनानी पार्लियामेंट ने एक नए बैनुल-अक़वामी बेल आउट पैकेज की इस्लाहात के हक़ में वोट दिया है। ये फैसला यूरोजोन के वज़राए ख़ज़ाना के आज होने वाले उस इजलास से चंद घंटे पहले हुआ जिसमें 85 बिलियन यूरो का इमदादी पैकेज मंजूर होना था। और अमरीकी हुकाम ने पेरिस के म्यूज़ियम से 14 बरस कबल चोरी होने वाली पिकासो की ऑयल पेंटिंग फ्रांस को वापस कर दी है। ये पेंटिंग दिसंबर 2014 में बेल्जियम से अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की एक खेप से बरामद हुई थी। ला कोअफ्यूस नामी इस पेंटिंग की असल कीमत $15 मिलियन है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, आखिर तुर्क हुकूमत कुर्द जंगजुओं की लाशें शाम से तुर्की क्यों नहीं आने दे रही। और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि किस तरह इंटरनेट पर बिल्लियों की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं जावेद सुमरू। तुर्की में पुरतशद्दुद वाक़यात की हालिया लहर के बाद वहाँ की हुकूमत का कहना है कि वो बैक वक्त दो दुश्मनों का सामना कर रही है। ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिदत पसंद तंजीम के अलावा तुर्क फ़ौज ने अब कुर्द जंगजू गिरोह शाम में PKK के ठिकानों पर फ़ज़ाई बमबारी की मुहिम शुरू कर दी है। मामला इसलिए और भी पेचीदा है क्योंकि कुर्द जंगजू भी दौलत इस्लामिया का मुकाबला कर रहे हैं। तनाव के इस बढ़ते हुए माहौल में तुर्की ने अपने सरहदी इलाक़ों में सख्त इक़दामात किए हैं और अब शाम में हलाक होने वाले कुर्द जंगजुओं की लाशें भी तुर्की नहीं आने दी जा रही। स्लेन ग्रीत की रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम। रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब एक माँ का दुख बांट रहे हैं। आयशा के 18 साला बेटे ने दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए कुर्द जंगजू गिरोह YPJ में शमूलियत इख्तियार की और सरहद पार करके शाम में दाखिल हो गया। 2 हफ्ते बाद उसकी हलाकत हो गई। अब आयशा का कहना है कि तुर्की में हुकाम उसकी मैयत को तदफीन के लिए अपने मुल्क वापस आने की इजाज़त नहीं दे रहे। मेरा बेटा तुर्की की फ़ौज से नहीं लड़ रहा था, वो दाइश से लड़ रहा था। दाइश लोगों के सर कलम कर देती है और वो उम्र रसीदा लोगों को भी नहीं बख्शते। वो मेरे बच्चे को क्यों नहीं वापस आने दे रहे? दाइश से लड़ने के लिए तुर्की से तकरीबन 4000 लोग शाम गए हैं, जिनमें अक्सरियत कुर्दों की है। माजी में लड़ाई में हलाक होने वालों की मैयतों को इंतज़ामिया वापस आने की इजाज़त देती थी, लेकिन अब 23 ऐसे जंगजुओं की मैयतों को बॉर्डर पर रोक लिया गया है। रिश्तेदारों का शुबा है कि ये इक़दाम मुकामी लोगों के गुस्से को काबू में रखने के लिए उठाया गया है। गुज़िश्ता माह सुरूज के इस शहर में दाइश के एक हमले में 32 अफराद हलाक हुए थे। सुरूज में होने वाले ये वाक़यात तुर्की की सियासत में गहरी तब्दीली का बायस बने हैं। तुर्की की हुकूमत का कहना है कि वो अब दाइश और कुर्द जंगजुओं दोनों के खिलाफ हालत जंग में है और यहाँ लोगों का कहना है कि अमन के दिन पीछे रह गए हैं और अब सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती नजर आ रही है। कुर्द जंगजू तंजीम PKK के खिलाफ फ़ज़ाई बमबारी की मुहिम के रद्द अमल में गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की को पुरतशद्दुद हमलों की एक लहर का सामना करना पड़ा है। 3 साल अमल में रहने वाला जंगबंदी का मुआहदा अब पूरी तरह फट गया है। आयशा का एक बेटा शाम के मैदान जंग में मारा गया, लेकिन उसके 10 और बेटे हैं। एक तुर्की की फ़ौज में भर्ती है और एक पुलिस में। वो कहती हैं कि वो अब सिर्फ अमन की ख्वाहिशमंद हैं ताकि और माएँ अश्क बहाने पर मजबूर ना हों। स्लेन ग्रीत की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बरतानिया के एक न्यूक्लियर प्लांट में ड्रोन्स की परवाज़ों के बीच रिमोट कंट्रोल सबमरीन्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स वो तमाम काम कर रहे हैं जो इंसानों के लिए न्यूक्लियर शुआओं की वजह से ख़तरनाक है। और इंटरनेट की दुनिया में आखिर बिल्लियाँ इतनी मकबूल क्यों हो रही हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें हफ्तेवार प्रोग्राम क्लिक में देखिए। पेश कर रहे हैं गज़नफ़र हैदर।
دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی لینووو نے اس ہفتے اپنے منافع میں خاطر خواہ کمی دیکھی۔ کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بنانے والی اس چینی کمپنی کے منافع میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 51% کمی دیکھی گئی اور مجموعی طور پر اس کے منافع کے اعداد و شمار $105 ملین رہے۔ لینووو کے منافع میں کمی کی وجہ ان کی کمپیوٹر اور ٹیبلٹ مصنوعات کی فروخت میں کمی کی وجہ سے ہوئی۔ انہیں دوسری کمپنیوں سے بھی بہت سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ بلی بہت سے لوگوں کا پسندیدہ جانور، اور اب انٹرنیٹ پر اس کی ویڈیوز کی مقبولیت میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ان کی ویڈیوز کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے اور یوٹیوب پر اسے لوگ 26 ارب سے زیادہ بار دیکھ چکے ہیں۔ نیو یارک کے موونگ امیج کے میوزیم میں بلیوں کے انٹرنیٹ پر قبضے کے حوالے سے ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں شامل ہونے والے لوگ بلیوں کے انٹرنیٹ کی دنیا میں نام کمانے کے سفر کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ گرمپی کیٹ نامی مشہور بلی کی مقبولیت کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی۔ اور اب چلتے ہیں گوگل ہیڈ کوارٹرز، جہاں اس ہفتے ایک نہیں بلکہ 2 حیران کن اعلانات ہوئے۔ پہلے دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن نے الفابیٹ نامی ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا کام گوگل کے مطابق ان کے غیر معمولی خیالوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے۔ گلوکوز لینسز اور اینٹی ایجنگ وہ پروجیکٹس ہیں جن پر الفابیٹ کام کرے گی۔ دوسرے غیر معمولی اعلان میں گوگل نے بھارتی نژاد امریکی سندر پچائی کو کمپنی کا CEO تعینات کیا ہے۔ ایڈوبی اور گوگل کے حریف مائیکروسافٹ کے CEOs کا تعلق بھی بھارت سے ہے۔ اور اب ذکر نیوکلیئر کا، جس کے پلانٹ کے بند ہونے کے بعد اس کی محفوظ طریقے سے صفائی عموماً ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اب برطانیہ میں موجود دنیا کے پہلے کمرشل نیوکلیئر پاور اسٹیشن سیلافیٹ اس طرح کی ایک نئی سروس کا تجربہ کر رہا ہے۔ BBC کو اس جگہ کی خصوصی رسائی دی گئی جہاں ڈرونز کی پروازوں کے بیچ ریموٹ کنٹرول سبمرینز اور انڈسٹریل روبوٹس وہ سارا کام کر رہے تھے جو انسانوں کے لیے نیوکلیئر شعاؤں کی وجہ سے خطرناک ہے۔ 2011 میں جاپانی نیوکلیئر پلانٹ فوکوشیما کے حادثے کے بعد اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا پاکستان کے وفاقی وزیر اور وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان کا یہ انکشاف کہ گزشتہ برس عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے دوران وزیر اعظم اس لیے اپنی سرکاری رہائش گاہ چھوڑ گئے تھے کیونکہ وہاں خون خرابے کا خدشہ تھا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @جاوی_سوبرو۔ اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ ہمارے ہینڈل BBC اردو کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔